اور کانوں کو بھی کھینچتے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے۔ جبکہ امام کائنات نے فرمایا اولاد کی پریشانی ہو، کوئی مال کی پریشانی ہو، معاشرے کی پریشانی ہو، دشمن کے دشمنی کی پریشانی ہو، کوئی بھی تمہیں خوف اور خطرہ ہو، اپنی زبان حال سے یہ پڑھ لیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور لوگوں، جب تم اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے کوئی بھی کام کرو گے، اللہ ہمارا رکھوالا بھی بن جائے گا اور اللہ ہمارا دکھوں کا مداوا بھی کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے بندے تم میرے اوپر یقین کر، میرے اوپر توکل کر، تیری ساری کی ساری مصیبتوں کو میں دور فرما دوں گا۔ اب کیا ہے لوگوں کا اعتماد، ذرا دیکھیے، آخری بات، لوگوں کا اعتماد دیکھیے، بہترین بنگلہ بنایا، بہترین کوٹھی بنائی، بہترین بنگلہ بنانے کے بعد مکان کے کوٹھی کے کونے پہ نا ایک کالی ہنڈیا لا کے رکھ دی، کالی ہنڈیا لا کے رکھ دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت جی یہ اتنے خوبصورت بنگلے پہ یہ کالی ہنڈیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہا مکان بڑا قیمتی ہے، کروڑوں روپے لگے ہیں، لاکھوں روپے لگنے کے بعد میں نے مکان پہ کالی ہنڈیا رکھی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا نظر نہ لگ جائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت جی یہ بتاؤ مکان قیمتی ہے یا مکان کا مالک؟ سوچنے کے بعد کہتے ہیں ہاں مکان کا مالک تو قیمتی ہے۔ کہا اگر مکان کو نظر لگ سکتی ہے تو پھر مکان کے مالک کو بھی تو نظر لگ سکتی ہے۔ اگر مکان کے کونے پہ تم نے کالی ہنڈیا رکھی ہے تو مکان کے مالک میں بھی، اس کے سر پہ بھی تو ایک کالی ہنڈیا لا کے رکھ دو، کہیں اس کو بھی نظر نہ لگ جائے۔ نئی گاڑی خریدی، نیا رکشہ خریدا، نئی گاڑی خرید کے، لاکھوں روپے کی نئی کار خرید کے، یعنی 50,000 60,000 70,000 1,20,000 1.5 لاکھ کا 1 to 5 خریدا، 70 خریدی، کوئی گاڑی خریدی، کوئی بھی۔ اب وہ اکثر موٹر سائیکل شوقین جو موٹر سائیکل خرید کرتے ہیں نا، تو موٹر سائیکل کے ایک ہینڈل کے ساتھ جہاں وہ ریس دیتے ہیں یا جہاں اس نے مٹھی کے ساتھ ہینڈل کو پکڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کالی ڈوری باندھ دیں گے یا کالا کپڑا جو ہے نا وہ لٹکا دیں گے۔ پوچھا گیا یہ کالا کپڑا کیوں؟ کہا نظر نہ لگ جائے۔ ہاتھ میں کالی ڈوری باندھی ہوئی، یہ کہا کیوں؟ تاکہ نظر نہ لگ جائے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے اگر تیرا اعتماد میری ذات سے اٹھ گیا، تیرا یقین میری ذات سے اٹھ گیا، تیرا توکل میری ذات سے اٹھ گیا، تو پھر یاد رکھ تجھے میں کالی ہانڈیوں کی طرف ہی سپرد کر دوں گا، کالی ڈوریوں کی طرف سپرد کر دوں گا، کالے پتھروں کی طرف سپرد کر دوں گا، پھر انہی چھلے اور انگوٹھیوں کی طرف تمہیں سپرد کر دوں گا۔ پھر تم در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، کبھی اس در پہ جاؤ گے، کبھی اس در پہ جاؤ گے، کبھی اس در پہ جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ رب کے در سے ٹھوکر کھا جاتا ہے پھر اللہ در در کی ٹھوکریں کھلاتا ہے، اور اللہ اس بندے کو در در کی ٹھوکروں سے محفوظ رکھتا ہے جو ہر حال میں اللہ کی ذات پہ توکل اور اعتماد کرتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والا تو بن، رب کی ذات پہ اعتماد کرنے والا تو بن۔ پھر دیکھ تو اعتماد رب کی ذات پہ کر، اللہ کی قسم اللہ تیری زندگی کی ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اعتماد تو کر، اعتماد تو کر۔ فرمایا اچھا پھر عورتوں میں یہ خاص بیماری ہے، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، بچہ ہی نہیں ہو رہا۔ کسی نے کہا ایڑی بچہ اگر تو نے لینا ہے نا، بچہ اگر بچہ لینا چاہتی ہے نا، وہ فلاں جگہ پہ ایک پیر حضرت جی بیٹھے ہیں، وہ تعویذ دیں گے، تعویذ دینے کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تجھے بچہ دے دے گا۔ اللہ کا کرنا ہی ایسے ہوا، تقدیر کا فیصلہ ہی ایسے ہی مقدر کیا ہوا تھا۔ وہ گئی تعویذ لیا، بچہ ہو گیا۔ اب کسی اور کو ملی، آپس میں بیٹھ کے حال احوال ایک دوسرے کو لے رہی ہیں اور دے رہی ہیں۔ اس نے کہا تیرا تو بچہ ہی نہیں ہو رہا تھا، بچہ کیسے ہو گیا؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے فلاں پیر کے پاس گئی، اس نے تعویذ دیا، مجھے بچہ ہو گیا۔ اچھا تو بھی جا اس کے پاس، تجھے بھی بچہ ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے در سے ہٹ گئے، رب کی چوکھٹ سے ہٹ گئے، اعتماد تعویذوں پہ آ گیا، اعتماد گنڈوں پہ ہو گیا، اعتماد غیر اللہ پہ ہو گیا،
اور فرمایا جب ان ذاتوں پہ اعتماد رکھتے رکھتے اگر تم مر جاؤ گے، مشرک ہو کے مرو گے، اسلام پہ موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیٹا دینے والا کون؟ اللہ۔ بیٹیاں دینے والا کون؟ اللہ۔ نہ دے تو کون؟ اللہ۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں مکس مال دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے باندھ چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی بھی اولاد نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80-90 سال تک اولاد نہیں ملی، انہوں نے اللہ کا در چھوڑ دیا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام جو اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پہ آ کے ہاتھ اٹھا کے دست دراز بلند کر کے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ لوگو، ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اولاد کا مطالبہ کس سے کیا؟ اللہ سے۔ نبیوں سے بڑھ کے بھی ان فقیروں کی کوئی عظمت ہو سکتی ہے؟ رسولوں سے بڑھ کے ان گدی نشینوں کا مقام ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ انبیاء نے بھی مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ رسولوں نے بھی مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ 80 سال ہو جانے کے باوجود بھی اولاد نہیں ہوئی، رب کا در نہیں چھوڑا۔ سیدنا زکریا کو جب اولاد کی ضرورت پڑی، اللہ کے دروازے پہ آئے۔ اور آئیے ایک آخری نسخہ آپ کو دے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اولاد نہیں ہو رہی، بچہ نہیں ہو رہا، نرینہ اولاد نہیں ہو رہی، خالی جھولیاں آباد نہیں ہو رہی، اللہ کی قسم یہ دعا پڑھیے، یہ دعا، اللہ خالی جھولیوں کو آباد فرما دے گا، اللہ نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ دعا پڑھیے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ میں ان ماں سے، بیٹیوں اور بہنوں سے یہ بات کہوں گا، اولاد دینے والا اللہ ہے، نہیں ہو رہی، کوئی میڈیکلی رپورٹ نہیں، سب کچھ صحیح ہے، پھر اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھی ہے، رب ہب لی من الصالحین، یا یہ دعا پڑھی ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ دعا تم پڑھو گے، اعتماد اللہ کی ذات پہ کرو گے، پھر دیکھنا اللہ ہماری خالی جھولیوں کو آباد کیسے کرتا ہے۔ اللہ عمل کی اور سمجھنے کی